اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 51 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تورات کا علم عطا فرمایا ہے، انجیل کا علم عطا فرمایا ہے، انجیل کتاب مجھے دی ہے، اور وہ چیزیں جو تمہارے علماء نے دین میں غلو کر کے تمہارے اوپر حرام کی تھی ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے ان سب کے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا پروردگار ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی وہی پروردگار ہے، ساری مخلوق کا پروردگار ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا۔ اللہ کی صفت ہے رب۔ رب ہوتا ہے کہ پوری مخلوقات کی جو ضروریات ہیں اس کی زندگی کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے، اس کی نسل کے بڑھنے کے لیے، اس کے بقا کے لیے، ان سب کو پورا کرنے کی جس کے اوپر ذمہ داری ہے اس کو کہتے ہیں رب۔ تو وہ پرندوں کی ذمہ داریاں ہوں، وہ درندوں کی ذمہ داریاں ہوں، وہ چرندوں کی ذمہ داریاں ہوں، وہ انسانوں کی ہوں، جنوں کی ہوں، پودوں کی ہوں، جس چیز کی مرضی ہو وہ ان ضروریات کو جانتا ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کتنی دھوپ چاہیے، کتنی چھاؤں چاہیے، کتنا پانی چاہیے اس کے زندہ رہنے کے لیے۔ تو انسان سے لے کر ہر مخلوق کا جو کرنے والا ہے، اس لیے وہ رب العالمین ہے۔ جس کی جو ضرورت ہے اس کی وہ پوری کرتا ہے، اس کو گرمی سردی سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے پھر اس کو موت دیتا ہے۔ یہ ہے رب۔ اسی لیے والدین کو بھی مربی کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ ضروریات اپنے بچوں کی پوری کرتے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ماں اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے، اس کو گرمی سردی سے بچاتی ہے۔ تو یہ سارے کام جو ماں کر رہی ہوتی ہے تو اس لیے والدین اس کے مربی ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک بچے کی کچھ چیزوں کا، اب وہی بات ہے، اللہ نے ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن دی ہے، یہ کسی ماں باپ کے بس کی بات تو نہیں ہے نا۔ یہ باقی چیزیں تو کر لے گا، گرمی سردی سے بچا لے گا، اور موذی جانوروں سے بچا لیں گے، لیکن یہ چیزیں تو وہ نہیں دے سکتے۔ اندر نظام کیسے چل رہا ہے، میرا رب ایک ایک چیز کو، یہ جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس چیز سے لے کر جو انسان کھانا کھاتا ہے وہ ڈی کمپوز ہوتا ہے، اور وہ ذرے بن کے جو ضرورت ہوتی ہے، مختلف قسم کے گوشت انسان کے اوپر ہیں، مختلف قسم کی ہڈیاں، ان کی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہے، جلد کی کئی الگ الگ حصے، ان سب کی الگ ضرورت ہے، ان کو ڈی کمپوز کر کے اللہ ان چیزوں تک اس خون کے ذریعے سے پہنچا دیتا ہے، اس سانس کے ذریعے سے اس خون کو صاف کرتا ہے۔ اور بہت لمبی چوڑی بات ہے، انسان کے اندر جائے دیکھیں، یہ سب میرا رب کر رہا ہے۔ تو یہ وہ رب ہے جس نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا ہے تمہاری، وہ میرا ہی رب، میرا بھی رب ہے اور آپ لوگوں کا بھی رب ہے، ہر انسان کا رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ تو اتنی بڑی قدرت والے کے لیے جس نے یہ مجھے معجزات دیے، تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں اتاری، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ باقی چیزیں تو عبادت کے لائق نہیں ہیں، جو کسی نے بت بنا لیے، کسی نے انسانوں کو بنا لیا، کسی نے جنوں کو بنا لیا، کسی نے فرشتوں کو بنا لیا، یہ عبادت کے لائق نہیں۔ ھذا صراط مستقیم، ھذا یہ ہے صراط راستہ مستقیم، سیدھا۔ اس رب اکیلے کی عبادت کرنا، اسی سے سب کچھ مانگنا، یہ صحیح راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ فلما پس جب احسا احساس ہوا، سمجھا، عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان میں سے جو لوگوں کو، جن کو وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے تھے کہ وہ انکار کر رہے ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں اور ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، قالا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، من انصاری اللہ کون ہے جو میری مدد کرے، مجھ کو مدد دینے والا اللہ کے لیے۔
اب نبی کو کس مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جڑیں، دین کے ساتھ آئیں، دین پھیلے، دین کو تقویت ہو، دین پہ عمل ہو، یہ مدد ہوتی ہے۔ ورنہ تو ساری مدد نبیوں کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خصوصی ذکر ہے اس قرآن میں کہ آپ کو مدد دی، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، روح القدس سے، جبریل امین کے ذریعے سے۔ انہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدد بھی اس کے لیے ہے کہ انسان اپنا بھلا کرے، نبی کا ساتھ دے، نبی کی تعلیم کا ساتھ دے، نبی کے ساتھ چلے، اس کو قوت بخشے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بھلا کس کا ہوگا؟ انسان کا اپنا۔ اس کی آخرت سنورے گی جب دین پہ عمل کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، یعنی اللہ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے، میرے ساتھ چلے۔ قال الحواریون، تو کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے لیے، ہم ہیں آپ کی مدد کرنے والے اللہ کے لیے۔ حواری ایسے ہی لوگ ہیں، یہ 12 لوگ ہیں، علماء فرماتے ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے اس دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، آپ کے لیے جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حواری ایسے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ تو یہ 12 لوگ تھے جنہوں نے ان کی اس آواز پر لبیک کہا کہ جب دیکھا کہ قوم جو ہے اس کی نیتیں ٹھیک نہیں، انہیں احساس ہوا کہ یہ دین کو بھی نہیں مان رہے اور ان کے ارادے بھی ٹھیک نہیں ہیں کہ میرے قتل کے ارادے کر رہے ہیں۔ آمنا باللہ، جنہوں نے حواریوں نے کہا تھا انصار اللہ، انصار جو اللہ کے مدد دینے والے تھے، آمنا باللہ، ہم ہیں اللہ پر ایمان لانے والے، ہم اللہ کو ایک ماننے والے، خالق رازق ماننے والے، ہم ہیں اللہ کو ماننے والے۔ واشہد بأننا مسلمون، اور اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، آپ گواہ رہنا اس بات پر کہ ہم ہیں مسلمان۔ دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی مسلمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی مسلمان، تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب لوگوں کا جو ٹائٹل اللہ نے پسند کیا، جو نام پسند کیا، وہ مسلمان۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی مسلمان، لیکن آج ہم صرف مسلمان کہتے ہوئے اپنی پہچان کھو چکے ہیں۔ جب تک کہ ہم آگے اپنا کوئی گروہ، کوئی اپنی سوچ وہ اپنے نام کے ساتھ نہ لگائیں تو لوگ یقین ہی نہیں کرتے۔ کبھی کسی سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کون ہیں تو آپ کہیں جی میں مسلمان ہوں، الحمدللہ اللہ کا میرے اوپر کرم ہے، کبھی یقین نہیں کرے۔ ہاں ہیں تو مسلمان، آپ بتائیں آپ ہیں کیا؟ جب تک آپ اپنے گروہ کی، اپنی ایسوسیشن نہیں بتائیں گے کوئی یقین ہی نہیں کرے گا، جبکہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اسی قرآن میں انشاءاللہ ہم بار بار پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم ہیں مسلمان۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا فرمان بردار ہو۔ اس سے آگے اور کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کا فرمان بردار ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو آپ نے نازل کیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آپ نے نازل کیا، انجیل کو، اس بنی اسرائیل تھی، تورات تو ان کے پاس پہلے ہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور کی، تو ہم اس پہ بھی ایمان لائے، جو کتاب، جو چیز آپ نے اتاری، معجزات بھی آپ پہ اتارے، ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کتاب بھی، انجیل بھی اتاری، وہ بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی، ہم نے پیروی کی، یہ فیصلہ کیا ہم اتباع کریں گے رسول کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو اس وقت اللہ کے رسول تھے۔ جیسے وہ حکم دیں گے، جس طریقے سے عبادت کرنا سکھائیں گے، جس طریقے سے معاملات کرنا سکھائیں گے، جس طریقے سے جینا سکھائیں گے، ہم ان کی اتباع کریں گے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں ان میں لکھ لے، ہمیں ان گواہوں میں، شاہدوں میں، کہ ہم اس چیز پہ مان لائے، نبی کے سامنے، رسول کے سامنے۔ تو یا اللہ تو ہمیں اپنے ماننے والوں میں ہماری لکھ لے، یہ شہادت تو ڈال دے اپنی طرف سے کہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیرے رسول کو ماننے والے ہیں، اور اس چیز کو بھی ماننے والے ہیں جو تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی۔ وَمَكَرُوا، اور تدبیر کی انہوں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور تدبیر کی ایک اللہ نے، انہوں نے بھی ایک چال چلی اور اللہ نے بھی
تدبیر کی، اللہ ہی اپنے بندوں کو بچانے والا اور ان کے لیے کرنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی جو تدبیر ہے اس سے بہترین کسی کی تدبیر ہو نہیں سکتی۔ جیسے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بڑا سوچ سمجھ کے کہ سارے گروہ مل جائیں گے، ایک بارگی حملہ کریں گے، سارا کریں گے، یہ ان کا مکر تھا، ان کی چال تھی، اور اس کے بدلے میں ایک اللہ کی جو اپنی تدبیر تھی، اللہ نے کہا میں اپنے نبی کو بچا کے دکھاؤں گا، اور بچایا کہ ان لوگوں کے درمیان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر کے تو مدینہ پہنچ گئے۔ کیوں؟ اللہ کی تدبیر تو سب سے اوپر ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی یہ کہہ رہے واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر ان چالوں سے جو وہ کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، وہ اس سے بڑی کوئی بہترین اور تدبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کو اگر یہ یقین آ جائے کہ ہر تدبیر اللہ کی ہی کامیاب ہے اور بہترین ہے، اور وہ اپنی قسمت پہ راضی ہو جائے، جو کچھ اس کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، تو اللہ بھی اس پہ راضی ہو جائے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔